العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي خلق ما يشاء ويحكم ما يريد، هو العليم اللطيف الخبير، وليس له شريك ولا مثيل ولا نظير، وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ورحمة للعالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين الله عنهم الإسلام وطهرهم تطهيرا. تمہیں جو لوگ صاحبان ایمان ہیں اور جن کے عمل و کردار نیک ہیں، ان کا شمار چاہے مردوں میں ہو چاہے عورتوں میں ہو، ہم انہیں دو انعام سے نوازیں گے. ایک انعام اس دنیا میں دیں گے جس کا نام ہے حیات طیبہ، اور ایک جزا اس آخرت میں دیں گے جو ان کے عمل سے کہیں زیادہ عظیم ہو. اسلام وہ مذہب ہے جو انسان کو اس دنیا میں عزت دینا چاہتا ہے اور آخرت میں کامیاب کرنا چاہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ شرط ہے کہ چاہے عورت ہو چاہے مرد، ذکر نہ ہوتا. یہ قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت کا معجزہ ہے، علماء تشریف فرما ہے کہ اللہ نے یہاں اس میں استعمال نہیں کیا، جنڈر استعمال کیا. یعنی جا کے رجل یا امرأت ذکر نہ ہوتا، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، چاہے تذکیر ہو چاہے تانیث ہو. رجل مردوں امرأت عورتوں نہیں، جنڈر استعمال کیا، صیغہ استعمال کیا. چاہے تمہارا شمار مذکر میں ہو چاہے تمہارا شمار مؤنث ہو، اگر تم صاحب ایمان اور عمل صالح ہو تو دنیا میں تمہیں حیات طیبہ دوں گا اور آپ بہتر جاتا. شاید اللہ نے جب رجل امرأت اس لیے استعمال نہیں کیا کہ رجل اس مرد کو کہتے ہیں جو 9 سال کا ہو کے بالغ ہو جائے، اور امرأت اس عورت کو کہتے ہیں جو 15 سال کا ہو کے بالغ ہو جائے، اسے رجل کہتے ہیں. اور امرأت اس کو کہتے ہیں جو 9 سال کے ہو کے بالغہ ہو جائے. جب مرد 15 سال کا بالغ ہو جائے تو بچی نہ ہوتی. اگر پروردگار لفظ امرأت کہ لفظ رجل استعمال کرتا تو ہم سوچتے جب بالغ ہونے کے بعد مرد عمل کرے گا تو اللہ جزا دے گا، جب بچی 9 سال کی بالغہ ہو کے عمل کرے گی تو اللہ کھلا دے گا. اللہ نے امرأت کے لفظ کو ہٹا کے صیغہ اس لیے استعمال کیا کسی بھی سن کا بچہ ہو، کسی بھی سن کی بچی ہو، اگر عمل صالح ہوگا تو جزا دینے کے لیے تیار ہے، تاکہ نابالغوں کے عمل کی حوصلہ شکنی نہ ہونے پائے. السلام علیکم. ہم 15 سال کی ہو کے خدمت کریں گے، وہ 9 سال کی ہو کے خدمت کریں گی تو اللہ جزا دے گا. کسی بھی سن کی بچی ہو، کسی بھی سن کا بچہ ہو، تاکہ نابالغوں میں جذبہ عمل خیر پیدا ہو، تاکہ اس کا ثواب انہیں بھی ملے اور دینے والوں کو ملے.
اب پہچانا آپ نے کہ اسلام میں بچوں کی قدر و قیمت کیا ہے. ایک صلوات بڑا پرانا نظام ہے اسلام میں. 15 سال کے سن میں بالغ ہوتا ہے، عورت 9 سال میں بالغہ ہو جاتی ہے تو صرف نازک ہے. 9 سال کی بچی پر اسلام نے فرائض کا بوجھ ڈال دیا، یہ ظلم ہے ظلم. اور 15 سال کا مرد صرف کبھی ہو جائے تو فرائض کا بوجھ نہیں. اللہ نے بچی کو 9 سال میں بالغ قرار دے کر اور مرد کو 15 سال میں بالغ کر کے 9 سال کی بچی کے وقار کو بڑھایا ہے تاکہ تم پہچانو کہ اسلام وہ مذہب ہے جس کی نگاہ میں عورت 9 سال میں قابل اعتبار ہو جاتی ہے، مرد 15 سال میں قابل اعتبار ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھو. ہم نے اسے معتبر سمجھا، اس پر اعتبار کیا تو اس پر 9 سال پر بالغ قرار دے دیا. یہی وجہ ہے کیا کری امام جعفر صادق علیہ السلام کبھی نابالغ کا عمل بالغوں کے عمل کے آگے چل جاتا ہے. بالغ خالی سوچتے رہتے ہیں کہ مدد کرنا مناسب ہے کہ نہیں. 13 برس کا نابالغ بچہ کھڑا ہو جاتا ہے. بالغ خالی سوچتے ہیں کہ کہنا بیٹا نہیں نابالغ میں امام کبھی کبھی نابالغ کا عمل بالغ کے عمل کے آگے کا ہونا کیوں کا اس لیے جب بالغ ہو کر کوئی عمل کرتا ہے یا جنت کی شوق میں کرتا ہے یا جہنم کے خوف سے کرتا ہے. اگر نماز نہ پڑھیں گے تو جہنم میں جا سکتے ہیں، واجبات چھوٹ جائیں گے، گنہگار ہو جائیں گے. ایک بچی 9 سال کی نہیں 7 برس کی ہے، کیوں نماز پڑھے گی؟ نماز کا خوف ہے. کون سا ڈر ہے؟ بالغ سے. نابالغ بچی عمل کر رہی ہے، بالغ بچہ عمل کر رہا ہے. جو عمل بالغ ہونے کے بعد ہوتا ہے وہ جنت کی لالچ بھی ہے، جہنم کا ڈر بھی ہے. لیکن جہاں نہ بالغ ہو رہا ہے، نہ خوف جنت جہنم ہے، نہ شوق جنت ہے، خالی اس کے معبود کی خوشنودی ہے، خالی معبود کی رضا ہے. اب پہچانا آپ نے جو عمل شوق جنت پہ ہو اور خوف جہنم سے ہو وہ اور ہے، جو اللہ کی رضا کے لیے ہو وہ اور ہے. جو اس کی رضا کے واسطے ہو، جو اس کی خوشنودی کے واسطے بچہ کیے جا رہا ہے، کوئی نہ صحیح واجب نہیں بنا. معبود راضی ہو جائے، معبود خوش ہو جائے. اب پہچانا جنت کے مقابلے میں رضا خدا کی قیمت کیا ہے، بہشت کے مقابلے میں وجود الہی کا وزن کیا ہے. وہ والی جس کا اعلان تھا الہی ما عبدتک شوقا الی جنتک ولا خوف من نارک. اے پروردگار علی کے لیے عبادت نہ جنت کے شوق میں کرتا ہے نہ جہنم کے خوف سے کرتا ہے. الہی ما عبدتک، اے پروردگار علی کے لیے عبادت نہ جنت کی لالچ میں کر رہا ہے نہ جہنم کے ڈر سے کر رہا ہے. تجھے عبادت کا ہے سمجھا ہے تو سب جھکایا ہے. شاید بچے یہ سوچ رہے ہوں کہ کیا خدا میں حیثیت ہوتی؟ نہیں نہیں، ایک نہیں 360 ناہل خدا تھے. جب خدا میں حیثیت ہوتی ہے تو علی جھک جاتا ہے، جب خدا ناہل ہوتے ہیں تو 360 کو قدموں میں جھکا لیتا ہے. خدا میں حیثیت نہیں جھکے علی کے سر کو نہ جنت کا جو جھکا سکا نہ جہنم کا خلق مجھے کرے دیے. اب پہچانو خوشبودی پروردگار کے مقابلے میں کیا حیثیت جنت کی ہے. وہ علی جو جنت کے واسطے اپنا سجدہ دینے کو تیار نہیں تھا، وہ جب مرضی کی بات آئی تو زبردست دینے کو تیار ہو. اب پہچانا آپ نے ہر کام اس کی نظر بنوائی ہوئی کو معبود راضی کس میں ہے. ایک سوال تو پروردگار نے انسانی حیات میں اس کی لائف کو متوازن کیا، بیلنس کیا ہے. یہاں بھی عزت پاؤ، وہاں بھی عزت پاؤ، یہاں بھی سکون پاؤ، وہاں بھی سکون پاؤ.
یہاں بھی رہا تو وہاں بھی رہا تو یہاں بھی رہا تب حیات طیبہ کوئی توجہ نہیں. یہ حیات طیبہ ہے کیا؟ مفسر نے کہا کہ دیکھیے بھائی اللہ اس دنیا میں دیگر نام ہے گناہوں سے پاک ہی نہیں. گناہوں سے پاک نہیں حیات طیبہ کے معنی کے جو بالغ انسان نہیں. اسی لیے تو جب معصوم سے پوچھا جس کی زبان میں قرآن باتیں کرتا ہے تو چھٹے امام نے فرمایا امام جعفر صادق نے یہ بتائیے مولا جو اللہ نے اس دنیا میں ایمان اور کریکٹر نصیب دینے کا ہے کیا ہے طیبہ کا سنو. حیات طیبہ کے معنی یہ ہے قناعت کی زندگی. اسی لفظ کو بات کرتا ہے میری نظر جس سے قناعت والی ہے کا قناعت کے معنی یہ ہے کہ جو کچھ اللہ بندے کو دے دے بندہ اس پہ راضی ہو جائے. بس منبر سے کہتا ہوں اور آپ فرشِ ادا پڑھیں ہر شخص کو پروردگار نے اس کی اوقات سے زیادہ دیا. کبھی تنہائی میں سوچے میری اوقات نہیں تھی جو آپ کی اوقات نہیں تھی. ہر شخص کو پروردگار نے اس کی اوقات سے زیادہ دیا ہے. بندہ اس لیے مطمئن نہیں ہے وہ ہر شخص کو ضرورت سے زیادہ دیا ہے. کتنا مکان چاہیے کہ کپڑے چاہیے کہ روٹی چاہیے ہر شخص کو اس کی ضرورت اور اس کی اوقات دیا. بندہ مطمئن سے نہیں ہے کہ بندہ ضرورت نہیں چاہتا بندہ خواہش پر چاہتا ہے. یہ مل گیا تو یہ مل جائے یہ مل گیا تو یہ مل جائے یہ اور مل جائے مل جائے مل جائے مل جائے اور ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش ایک دم نکلا پڑا دکھا سنا ہوگا آپ نے. کسی عالم دین نے بیان کیا تھا کہ ایک گڑیا بیچاری ضعیفہ جس کے گلے میں سونے کا لاکٹ تھا. سر بیٹھی سارا پتا ہو رہی تھی. ایک نوجوان ادھر کیوں بڑی محترمہ کیا بتایا بیٹا وقت کا سہارا تھا. ایک سونے کا زیور کو کبھی کام آتا اسے تک پیش کرتا زندگی گزارتی. کیا ہوا کب یہاں سے کوئی چرا لگی کب کیوں گھبرا جاؤ ایسا چلو لے کے آئے جوڑی کی دکان اور نوجوان ان کو اس سے بہتر ہاتھ دلا دی. دونوں بہن ارے سونے کھا رکھے اور بڑھنے لگی. کہا کیوں بھائی اس وقت ہونے لگی تھا تو کہا دیکھو بیٹا اس وقت بھی ہونا ٹھیک تھا اور اس وقت کہتے ہو کہ اس وقت اس لیے ہو رہی تھی کہ ہار کھو گیا تھا. اب اس لیے ہو رہی ہوں کہ ہائے ہونا کھویا ہوتا تو دو ہار ہوتے. ہائے خواہش ایک سلامت پڑھے محمد وعلیہ خواہشوں کا درجہ ہے. خواہشات بڑا منظر ہے کہ خواہشات درجہ اتنی نکلنا کھاؤ گے لگژری لائف کو کم کرو توجہ ہے. تو کیا حیات طیبہ اور اس دنیا میں جو اللہ نے دینے کا وعدہ ہے وہ قناعت زندگی ہے. اس وجہ سے یاد رکھیے گا قناعت کیا ہے. ضرورت پر لے لو. ایک پروردگار اگر ضرورت بھری سے کام چلنا تھا تو تم نے خواہش پیدا کر ہونے دی. رسال دیجیے گا ایک دوسری فرما ہم فرشتوں کی طرح بے تمنا ہوتے بے آرزو ہوتے بے کوئی غرور پیدا نہ ہوتی کوئی جذبہ پیدا نہ ہوتا. یہ جذبہ تو پیدا ہو رہا ہے. 4 روٹی کافی تھی دن میں صاحب شجرا کافی تھا چھوٹا مکان کافی بڑی گاڑی کافی تھی. یہ جذبہ پیدا ہی نہ ہوتا. خواہشاتیں کرنی نہ دیتی تمنائیں کرنی نہ دیتی بے خواہش پیدا کر رہی توجہ ہے. کیا اس لیے تمہارے دل میں خواہش پیدا کی اس لیے تمہارے دل میں تمنائیں پیدا کی. تم سوچو یہاں ہر خواہش پوری نہیں ہو سکتی اس لیے کہ دنیا ایک چھوٹی خواہش ہے بڑی. لائف میں کم خواہشات زیادہ. ایک پروردگار جب چھوٹی زندگی کے واسطے خواہشیں ناکافی تھیں تو کیوں پیدا ہو رہی کہ یہیں سے پہچانو دنیا سے وہاں تک کا سفر ضرورت پر یہاں لے لو خواہش پر وہاں لے لینا. کہ دنیا چھوٹی ہے مقابلے میں خواہش کے پر آخرت بہت بڑی ہے تمہاری خواہشات کے مقابلے میں. جب کوئی چیز پیدا ہو رہی ہے تو کہیں نہ کوئی تصدیق اندر تو ہوگی. دیکھیے اللہ نے پیاز کو بعد میں پیدا کیا پانی کو پہلے پیدا کیا روٹی کو پہلے پیدا کیا بھوک کو بعد پیدا کیا. ہر ضرورت کو پہلے ضرورت چیزوں کو پہلے تمناؤں کو بعد میں. جب خواہش پیدا ہو رہی ہے تو کوئی تو ایسی جگہ ہوگی کوئی تو ایسی دنیا ہوگی جو خواہشات بہت بڑی ہوگی
زکات پہ کم خرچ کرو، اپنے مشن پہ زیادہ خرچ کرو. اپنے اوپر کم لگاؤ، بچوں پہ لگاؤ، قوم پہ لگاؤ، دین پہ لگاؤ، ضرورت مندوں پہ لگاؤ. خوب کماؤ، خوب کماؤ، اپنی ذات پہ کم خرچ کرو، مشن پہ زیادہ. شیطان نے سمجھا دیا محنت تمہاری کمایا تم نے لگاؤ دوسروں پر، خود کمایا بچوں پر لگاؤ، خود کمایا تو لگایا. راستہ مل گیا شیطان کو. پرانے زمانے میں حضور تائید کریں گے جب ہمارے یہاں بزرگوں کے یہاں شیڈول مجلسیں ہوتی تھی، شیڈول کے فاتحے میں شہر کے غربا فقراء بنائے جاتے تھے. آج یتیم بچے، فقیر بچے، غریب بچے یا جو مستحق ہیں وہ آ جائیں، تلاوت قرآن ہو جائے. مرنے والے کے نام پر بیچارے جو اچھا کھانا نہیں کھاتے تھے اچھا کھانا کھاتے ان کی روح. اب شیطان نے بتایا جب تم کو کھلا تو تم کھلاؤ، ہم تم کسی کو کھلائیں، ہم نے ان کو کھلایا ان کو کھلائیں. یہ نہیں مقصد یہ تھا کماؤ، تم اپنی ذات پہ کم خرچ کرو، اپنے مشن پہ کرا. سمجھے نا شدہ اہل بیت کی زندگی یہی تھی، کمایا خوب. اہل بیت فقیر نہیں تھے، مسکین نہیں تھے. اس گھر میں دولت کی کیا کمی ہوگی جب میرا آئے تو گزر بن جائے، کمایا خوب پر اپنی ذات کو کم کر دیا، اپنے مشن کو زیادہ کر دیا. خوب کمایا، خوب کمایا، غلاموں کو پیسے دے کے آزاد کروایا، سڑکیں بنوائی، فقراء مسکینوں کی پاک شریف سنوائی. ایک سے ایک کام والا نے کیا، مگر دیکھا جب علی کا دسترخوان تو جو بھی روٹی ہے، جب مہمان آیا حسن کے دسترخوان پہ چلے جاؤ. خود دیکھا اپنی کمائی سے معمولی لباس ہے، ایک کمبل تو بہترین لباس پہن لو تاکہ اندازہ ہو جائے کہ قناعت کے معنی یہ ہے کہ اپنی ذات پہ کم خرچ کرو، مشن پہ زیادہ کرو. ہم تمہیں دنیا میں پاکیزہ زندگی، تمہیں قناعت بس کلیئر پڑی تاکہ اندازہ ہو جائے کہ دستگاہیں ہیں کردار سازی کے لیے. تو ایسی زندگی جہاں لگژری سے انسان بچے، خوب کمائے، خوب کمائے. اس بات کا خیال رکھنا کہ اسلام میں پیسہ کمانا ضروری ہے، اپنے کو پیسے والا سمجھنا ہے. جی تو گرو بیٹھا مجھ سے بڑا ٹھیک ہے آپ اپنے سمجھ پکی اس نے دیا ہے، آپ کو دیا، آپ کو دیا، غرور کا ہے. اور شاید اسی لیے اس نے فرائض کی وقتی میں دے کے مان بھی لیا تاکہ ہمارے ایمان کے امتحان ہو جائے. کہتے لوگوں کو دکھا دینا، زکات دکھا دینا، صدقہ دینا، فطرت کیوں؟ اے پروردگار 20 میں 100 میں 20 دے تو خمس، 80 تمہارا 20 ہمارا. ہم چاہتے پہلے لوگ لیتے کچھ دیتے پر تم کو دے کے تم سے مانگا ہے تاکہ تمہارے ایمان کا امتحان ہو جائے. کہ جس طرح ہم نے تمہارا سمجھ کے تم کو دیا، ہمارا سمجھ کے لوٹانا بھی جانتے ہو. سب سے بڑی خدمت کے دور میں تعلیم کی زندگی میں اگر بچے کو آپ علم سے آراستہ کر دیں، ایک وقت آتا کہ بچہ قوموں کو بنائے گا، نسلوں کو بنائے. اور اسی ہمارے مولانا فتوا بھی دیا ہے، اللہ شکر کا ہے اصلی تعلیم پر بھی آپ سے دماغ خرچ کر سکتے ہیں. تو دنیا کے تقاضوں کو پہچان لیا انہوں نے. اگر علم نہ ہوگا نہ عزت رہے گی، نہ وقار رہے گا، نہ شرم گا. علم کی دولت پہچانے خرچ کرنا ہے تو تعلیم پہ خرچ کرنا. آج لوگ سمجھتے ہیں کہ علم دین نہیں، کوئی فرق نہیں. ہمارا عالم علوم دنیا کا ماہر ہوتا ہے. یہ تقسیم ہماری کی ہوئی ہے کہ وہ ماڈرن ایجوکیشن الگ ہے اور تفسیر قرآن کے الگ ہے، حدیث کا الگ ہے، علم کلام الگ ہے، رجال الگ ہے. یہ سب نہیں ہے. ہمارے مولانا عبد اللہ کوئی سے کسی نے پوچھا تھا کہ یہ بتائیے کہ عقیق کو سجدہ کرنا کیسا ہے؟ تو عقیق تو پتھر کا نام ہے نا، پتھر تو دنیاوی جو ہے اس طرح کے کیوں پوچھنا ان سے؟ انہوں نے کہا دیکھو اگر عقیق سے مراد وہ کوہ عقیق وہ پہاڑ ہے تو پہاڑ بھی پتھر بھی خاک کی بدلی شکل سجدہ ہو سکتا ہے، اور وہ عقیق جو پڑھتے ہو سجدہ نہیں ہو سکتا. اچھا
دنیا کا بھی علم ہے. اور یہ حضور میراث بانٹ دیجیے تو بٹا 4 دنوں 4 میں یہ تو بڑی زیادہ چاہیے. نہیں بھائی بانٹ کے بتا دو تقسیم ہماری کی. اس لیے اسلام نے کہا تھا کہ اس میدان میں آؤ گے تو تم پہچانو گے کہ ان کا اسی آدھا خوری نے بہت بڑا جلسہ کیا تھا. یونیورسٹی والے مدرسے والوں کے خلاف ہے. مدرسے والے اس کو سمجھتے ہیں سارے مدرسے میں ہے. اس مدرسے میں کام نہیں سب کچھ اکٹھا کیا انہوں نے. کیا جواب سمجھ دیا تھا کوئی تقسیم نہیں ہے. جو پروفیسر وہ بھی آئے جو علماء کرام وہ بھی آئے. جب آئے گا دیکھو تمہارے پاس بھی ہے تمہارے پاس بھی ہے لیکن اگر تم الگ ہو جاؤ گے تو اسلام ختم ہو جائے گا. تمہارا فرض یہ ہے کہ ان کو بندگی کے لیے دو. ان کا فرض ہے ان کو زندگی کے لیے دو. جب بندگی کا مل جائے گا تو اسلامی معاشرہ صحیح معنوں میں قائم ہوگا. وہ کہا کرتے تھے لوگ سمجھتے ہیں سائنس پڑھ لیا سنسکرت پڑھ لیا سمجھتے ہندو ہو گئے. ہندی پڑھ لیا ہندو ہو گئے. سائنس میں نہیں. علم آپ کی خادم ہے. سائنس آپ کی غلام ہے. سائنس آپ کی مطیع ہے. آپ کی فرمانبردار. اس کے ذریعے آپ مانتے خدا یا آپ کی طرف سے فکر سے طے ہوگا کہ ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں. ایک سوال بولے محمد اپنی ذات میں کم خرچ کرو مشن پہ زیادہ لگاؤ اور حیا اپنا طریقے برتن بلا رہے صحت نہ اجر میں حاصل کرنا پڑو. اور جو عمل کرو یہاں تو ملے گی جزا تمہیں جس کا نام حیات طیبہ ہے. وہ کر تو دیکھو کیسی لائف گزرتی ہے دنیا میں. اور وہاں تمہاری دینی حیات نہیں تھا. اس کا نام حیات طیبہ ہے. کسی نے اچھی بات کی کہ حیات طیبہ اگر کوئی حاصل کر لے تو اس کی زندگی میں اگر اس کی حیات طاہرہ ہو اس کا عالم کیا ہوگا. ایک صلوات پڑھیں تو خواہش وہاں پوری ہوگی. ہر خواہش وہ بڑی جیسا ہے. خواہش بڑی ہے ضرورت بڑی یہاں لے لو خواہش ہے. یہ خواہشوں کا وجود بتا رہا ہے کہ دنیا آخرت ہے. اسلام دنیا عقل ہے دنیا ہے. انہیں سمجھ آنی چاہیے. ایک پروردگار جب جنت میں جا کے خواہش پوری ہوگی توجہ ہے تو کب جب جنت میں پہنچ جائیں گے جنت کے شامل ہو جائیں گے. دل کا جنت التی دونوں سے میں نے بات ہے نا من کان تقیا. ہم نے جنت کے وارث کو بنایا تو متقی و پرہیزگار ہے. اس لیے بدل جنت المتقین ہم نے جنت کو سجایا ہے متقین کے لیے. جب ہم تقویٰ پیدا کر کے متقی ہو کے پہنچیں گے تو وہاں ملے گی چیز. جنت کی نعمت وہاں ملے گی نہیں. پر ہم نے دیکھ لیا کہ ایسے بندے بھی ہیں کہ یہاں رہیں گے وہاں کی نعمتوں کو منگا رہے ہیں. وہاں جا کے ہم پائیں گے کچھ بندے ایسے یہاں ہیں جب چاہ منگا لیا اگر تم نے نہیں پہچانا ساکر جنت ہونا اور ہے اور سردار جنت ہونا. بچے ایسے جو ماں کا کردار جانتے یا مریم اللہ اصطفیٰ کے وطہرت کے واصطفیٰ کہلا نسائی العالمین. ارے مریم کو پہچانو تو فخر مریم کو پہچانو. اے مریم تم کو چن لیا عالمین کی عورتوں میں اور تمہیں طاہر رکھا اور اس منزل طہارت پر رکھا جو حد طہارت ہے. مریم کہاں ہے؟ طہارت کی حد پر ہے. ایک لفظ جو ہے تشریف فرما ہے جب اللہ نے مریم کا تعارف کرایا تو کہ مریم تم کو چن لیا منتخب کر لیا اور وہاں رکھا جو حد طہارت ہے. جب فخر مریم کی بات آئی تو کہیں انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس طرح طہارت کا جو طاہریت کا حق ہے وہاں حد طہارت کا ذکر ہے. یا حد طہارت سے کہہ دیجیے جب طہارت اپنے حد میں پہنچتی ہے تو عصمت مریم کہلاتی ہے. جب طہارت اپنے حد تک آتی ہے عصمت زہرا بن جاتی ہے. اس طرح طہارت کا جو حد طہارت مریم کی عصمت حد طہارت زہرا کی عصمت. عصمت بچے بہتر نشان کرتا ہے. بڑا نمایاں مدرسہ ہے پورے ملک میں اس کی شہرت ہے. بچوں کی یہ لفظ عصمت بچوں کا یہ لفظ عصمت کیا ہے؟ پاک تحفظ
کو ٹھیک ہو، لیکن اس کو سمجھنے کے بعد ایک لفظ کو سمجھنا وہ لفظ عدالت، لفظ عدل، عدل معنی کیا ہے؟ انصاف نہیں، یہ اردو زبان کی ترجمانی ہے، عدل کا ترجمہ انصاف کرنا ہے۔ انصاف کے معنی دو چیزوں کو نصف بانٹ کر یہ انصاف غلط نہیں ہے۔ 100 روپے دیے آپ نے بچوں میں بانٹ دیجیے گا، بچوں میں نام دے دیجیے گا، تو بیٹے ہیں 50 بچوں کا انصاف ہو، باپ کا انتقال ہوا 2 بیٹے بیٹی کو بولا، انصاف ہو نہیں کیا ہے؟ سب کچھ برابر نہیں، برابر نہیں، جس کا حق ہے وہ ملے۔ اس کے معنی انصاف کے معنی ہے ایک چیز کو 2 برابر سے بانٹنا، اور اس کے معنی ہے کہ جس کا حق وہ دے دیا جائے۔ اسلام دین عدل ہے، دین انصاف نہیں ہے، اردو زبان ہے ہماری۔ عدالت کرو، انصاف ہے، عدل کرو، عدل کیا ہے؟ اور عالم کو عادل ہونا چاہیے، گواہ کو عادل ہونا چاہیے، ممبر میں آنے والے کو عادل ہونا چاہیے، یہ معنی کیا ہے؟ آبا حکیم نے اپنے رسالہ علیہ میں لکھا تھا کہ عدل کے معنی ہم گناہگار بندوں تک یہ ہے کہ کوئی واجب چھوٹنے نہ پائے اور کسی حرام پہ مت ہونے نہ پائے، یہ ہماری عدالت۔ قبلہ سے جو واجب چھوٹتا نہیں، قبلہ آگے رہنے کی چلانا یہ عدالت نہیں۔ واجب فرض کرتے ہیں، حرام کرتے ہیں، عادل ہیں، امام جماعت سے یہ گواہ ہیں، بے شک عادل ہے۔ عدل بہت بڑا شرف صحیح، بہت بڑا کمال صحیح، اور اس میں غلطی پائی جاتی ہے۔ نجف اشرف بن بدر عالم دین تھے اور ان کے پاس کئی شاگرد تھے، ہندوستان کے شاگرد تھے، 30 سال ان کی شاگردی رہے حضور کا، سرکار 30 سال آپ کے درس خارج میں اور درسیات سے فیضیات ہوتا رہا۔ ہم کو اب اجازت دے دیجیے اپنے گاؤں ضرور کر سکتے ہیں، وہاں جانے کے بعد تبلیغ کروں، نماز پڑھوں، لوگوں کو پیغام دین پہنچاؤں، ہدایت کروں، اب تب تک جانا چاہتے۔ ان کے استاد نے کہا کہ کیا کہا آپ نے؟ کام کو دل کی اجازت نہ، اجازت ہے، سرٹیفکیٹ کی کیا ہے؟ یہ پریزنٹیشن لیٹر ہے کہ ہم آپ کو سکھا سمجھتے ہیں، متقی سمجھتے ہیں کہ طرف سے یاد ہیں، لکھ کے دے دیا گیا، اور اس کو بچے یاد رکھتے ہیں۔ اجازت صاحب عقل کی اہلیت کا اعلان ضرور کرتا ہے، تو اجازت لکھانے سے کوئی نااہل باہر نہیں ہو جاتا۔ اب نکاح کہنا ہے سب نماز پڑھنا ہے، آپ تو خدا کے لیے معاملہ ہے۔ اجازت صاحب عقل کی اہلیت کا اعلان ضرور کرے گا، اور اجازت کو نااہل لکھا ہم یہاں لے کے آئے اس سے وہ باہر نہیں ہو جائے گا۔ تو میں آپ کو الگ سمجھتے تھی تو سرکار 30 سال آپ کے درس پر سمجھ گئے، 30 سال آپ کے درس پر رہا، کیوں سمجھ جاتے؟ اور اس بیچ میں کیا کیا تھا کہ جیل سے نکال کے پولیس نے کہا کہ ایسے مسلم تو کریں جو کہ حرام سے حرام کرتا تب کیوں مجھے عادل نہیں سمجھتا؟ توجہ جائے اب جو ان کے استاد تھے وہ کا پھر کہا میں اس لیے آپ کو عادل نہیں سمجھتا کہ جب ہمارے چرم میں آگ موجود تھی تو آپ نے اپنے سر جلانے کے لیے ماضی کی زندگی برباد کیوں کی؟ جب آپ کو آج اپنے کام میں محبت نہیں ہے تو کم قوم کا مال ملے گا تو کہاں محبت ہو جائے گی؟ عادل وہ ہوتا ہے کہ اصلاح سے بھیجا ہی نہیں ہے۔ یہ فضول خرچی کیا آپ نے، ہمارے چیلن میں آگ موجود تھی اس جلا سگریٹ آپ ایک لیے کس برباد بتائے۔ جب آپ آج آپ اپنے پیسے محبت نہیں ہے تو قوم کا مال ملے گا تو کہاں ہمارا کام نہیں عادل ہوتا ہے کہ فضول خرچی بھی ہوتا ہے۔ یہ عزت کیا کاشا مانر کی کیا یہ اسلام میں عدل کی احتیاط، تو عدل بہت بڑا شرط صحیح، بہت بڑا کمال ہے سارے باتیں، اور عدل عادل ہونے میں کمزوری پائی جاتی ہے۔ کمزوری کیا؟ آپ نے تشریف لائے رمضان کا زمانہ تھا، حضور افطار ہونا چاہیے کھانے میں پیجیے گا، آپ سے اتفاق بڑے بہترین شرط آیا انہوں نے بولے پیجیے، یہ قبلہ کے سامنے کھولا، قبلہ بھی جھوڑنے لگے، ارے آپ یہ بہت غلط ہو گئی تھی۔ اور ایسے جسیم کے شاگردوں کا حضور یہی لکھ دیجیے کہ عادل نہیں ہے، کیا فائدہ ہوگا؟ گاؤں میں بھی جانتا کون ہے، تب میں سنا دوں گا تو لیکن جو سائڈ بنتا ہے اس کے بعد نکاح کر دوں تب کہا کہ تم انصاف میں بھیجا کیا جاتا عدل کی منافی ہے، یہ بھی اور ہے۔ تو عدالت کی سب نے قبلہ سنی، عدالت بہت بڑا کمال صحیح، بہت بڑا منافع صحیح، پر کمزوری ہے کہ عادل ہونے کے بعد دھوکے سے گناہ ہو جاتا ہے۔ میں نے پڑھا دیا آپ کو شرط
تمہارے شراب تھی جھوٹے لگے آپ ابھی تک اثر رہے گا آپ لڑ نہ ہوتے لیکن آپ نے دھوکہ کھایا ہے دھوکہ دیا ہم نے مجھے سمجھے مگر دھوکہ تو کھا لے نا جب نشہ اترے گا تو نماز پڑھیں گے مگر دھوکہ کھا گئے تو عدالت کو منزل ہے کہ انسان دھوکے سے گناہ کر سکتا ہے اور اس وقت وہ ہے کہ دھوکے سے بھی گناہ نہیں ہوتا نہیں پوری بات نہ ہو جائے عدالت بہت بڑا شرط صحیح پر اس میں دھوکہ دے گناہ کرایا جا سکتا ہے وہ بیچارے نہیں جانتے تھے کہ اگر پی لے گناہ ہو گیا تو ایک فرق تو یہ ہے کہ عدالت میں دھوکے سے گناہ ہو سکتا ہے اور ایک گناہ ہو سکتا ہے کہ انسان چاہے کچھ ہو جائے کچھ مجھ سے بڑا شہزادہ صاحب نے کہا کہ آپ تمہارا یہ گناہ پڑھ رہے ہوں گے میں نے کہا مجھے کیا 5 بجے 5:30 بجے 6 بجے بھائی تم بولے بس دوست کہاں گئے فون کیا نماز کے لیے طبیعت خراب ہو گئی تھی میں نے جب نماز پڑھ لی آدھا تاخیر ہو جاتی پڑھ لیا لیکن آپ نے کہا نماز پڑھاؤں گا کہا مجبوری سے نہیں آ سکا کہا کچھ ہو گیا کچھ اور آگے رہیں گے کوئی نہیں کہے گا عدالت چلی گئی اس کے معنی ہے عدالت میں دھوکے سے گناہ ہو سکتا ہے اور عدالت میں انسان کہتے کچھ ہو جائے کچھ جہاں زبان سے کچھ کہا جائے اور اگر اس کے خلاف چلا جائے وہ عدالت رہ جاتی ہے لیکن جہاں جو زبان سے کہہ دیا جائے وہی ہو جائے اسی کو معصوم کہتے ہیں اگر تمہاری کی زبان سے نکل جائے بچوں تمہارے کپڑے دردی چل گئے ہیں تو رضوان دردی بن کے آئے گا کیونکہ فاطمہ کسی عادلہ کا نام نہیں ہے معصومہ کا نام ہے
یا رسول اللہ میرے بابا کو سلام پیغمبر گئے ہیں تفسیر کے بعد 6 مہینے مسلسل نماز پڑھنے کے بعد درد کرتا ایک میرے پہلے رسول کو کوئی روایت جاؤ بیوی آتی ہو پیشن باپ تھے کہیں جانا قابل ہے بس کوئی روایت نہیں. اگر فاطمہ کی کہتی باپ کے دروازے پر کیا ہے میں سن ہوا تو مشیت جانتی تھی نبی کا گھر ایک نہیں کئی بیویوں کا حجرہ تھا. اہل بیت سب آ جاتے لیکن وہاں سلام کیا زہرا کی آواز کوئی نہ ہو اور دنیا کو بتا دیجیے بیٹھا رہو میرے فاطمہ کہتا اربا کہتا جس فاطمہ کے در کے اتنا احترام ہو اسی دروازے سے آواز آئے صحبت علی کے مسائل صحبت علی آئیے آپ فاطمیہ بنانے والوں خدا تمہاری خدا اکثر لوگ پوچھ لیتے ہیں عاشور کا دور تھا یا ایام فاطمیہ کو منائیں گے ہم عاشور کو اتنا منایا ہم نے کہ جب تک قاتل حسین بے نقاب نہیں ہو گیا اس وقت تک ذکر فاطمہ ہوتا رہے گا جب تک قاتل زہرا بے نقاب نہیں. ہم کسی دشمن اہل بیت کو نہیں رکھنا چاہتے پڑھتے ہیں قاتل بے نقاب ہو کے سامنے سنا فاطمہ کا فکر کے مرثیہ ہے. اے بابا فاطمہ دوتیبہ کی تربیت کس کی اے فضا مجھے سہارا تمہارا بہت خدا آپ کی آپ کو بڑھ بتانے اور اس کے بعد جب اٹھتی ہے تو برجستہ پوچھا فضا میرے والد کو کہاں لے گئے؟ شہزادی ظالم گرفتار کر کے لے گئے. کھڑی ہو گئی اپنا سب بھول گئی محسن کو بھول گئی درد کو بھول گئی برجستہ کا جا کے کہہ دو چھوڑ دے برتن کو ورنہ میں اپنے سر کے بعد نہیں سلمان کہتے ہیں ابھی نبی کی بیٹی نے ارادہ ہی کیا تھا کہ مسجد پیغمبر کی دیواریں بلند ہوئی اتنی اونچی ہوئی کہ لوگ یہ گزر سکتے تھے. سلمان واپس آئے علی کہہ رہے ہیں بددعا نہ کرو انہوں نے جانا کہ انہیں برباد ہو جائے گی. فاطمہ خاموش ہوئی علی چھوٹ کے آ گئے میں فکرہ کہوں گا اے زہرا آپ نے اپنا غم بھلا کے کائنات کے امام کو بچا لیا اور آپ کی بیٹی زینب حسین کو نہ بچایا. حسین گھرے ہوئے ہیں کوئی تیر مارتا ہے کوئی تلوار کبار بڑھتا ہے کوئی خنجر کبار کرتا ہے. اس کی گدا کی بے کسی تھی وہ گزرتا رہا تکلیف بڑھتی رہی مصیبتیں آتی رہی کہنے والے کہتے رہے یا علی فاطمہ سے کہو اپنے رونے کا وقت ہو یہ کر لے یا ظہر ہویا کرے یا شام ہویا کرے ان کے رونے سے ہمارے کاروبار احتیاط میں خلل پڑتا ہے کہ جا کے دو رسل اب زہرا چند دنوں کی اور مہمان لے کچھ تکلیفیں اور برداشت کر لے. روایت کہتی مولا علی نبی کی بیٹی کو لے کے آتے تھے اور بقیع میں پیور تھا اسی کے سائے کے نیچے بیٹھ کر فاطمہ اپنے باپ کا ماتم کرتی تھی. ایک دن مولا نے کیا دیکھا اب تو شام کو زہرا کو لے کے آئے تو کیا دیکھا آج فاطمہ کے چہرے پر بڑی اداسیاں چھائی کہے نبی کی بیٹی کیا بھر تم آپ کو روسی کہے ونسل جس درخت کے نیچے بٹھا کے آپ چھوڑ آتے تھے اس ظالم درخت کو کاٹ دیا آپ سارا دن فاطمہ دھوپ میں اپنے بابا کا ماتم کر دیا. اے فاطمہ دھوپ میں صحیح کم سے کم باپ کا ماتم تو کر دیں. اگر بچی کی خبر دو جب باپ کو یاد کر کے روتی تھی تو ظالم تماشوں پہ تماشوں پاٹو جزاکم خیر جزا. ایک وقت آیا کہ مولا علی فرماتے ہیں کیا دیکھا کہ آج زہرا کا چہرہ بڑا بشاش ہے. اے نبی کی بیٹی کہ آپ کی تکلیف کم ہو گئی ہے کرنے تکلیف کم نہیں ہوئی ایک ہاتھ تو بالکل ختم ہو گیا میں عصا کا سہارا لیتی ہوں اور دیوار لیتی ہوں ہاتھ نہیں گھستا زخم بھی تازہ ہے اس لیے خوش ہوں کہ کل رات اپنے خواب میں بابا کو دیکھا ہے. بابا آئے کہہ رہے تھے اے میری بیٹی زہرا اب میری تکلیف کا دن ختم ہونے والا میں بہت خوش ہوئی اب بابا کی عزت میں جا رہی ہوں. اس کے بعد زہرا اتنا روئی کہ علی نے انہیں سمجھا کے بٹھا دیا اور کہا واقعہ برسن دیکھو باپ آ تو گئے تھے مگر تکلیف کبھی کبھی نہیں ہے. مولا علی فرماتے ہیں نبی کی بیٹی جا رہا ہوں قبر پیغمبر پر آپ کے لیے
دعائیں شیئر کرتا ہوں. مولا کرم ایک بار گئے پھر آئے, دوبارہ گئے پھر آئے, تیسری بار گئے پھر آئے, ابھی چوتھی بار آئے تو فاطمہ نے روک لیا, ابو الحسن بیٹھ جائیے. اور فاطمہ نے بٹھا کے اپنے زخمی ہاتھ کو اپنے سیدھے ہاتھ سے پکڑا اور دونوں ہاتھوں کو جوڑا. اے ابو الحسن, میں 9 سال تک آپ کے ساتھ رہی, کوئی خطا ہوئی تو معاف کر دیجیے. لفظ خطا سن کے علی کام گئے. ایک نبی کی بیٹی خطا کہتی, جب سے تم آئی ہو یہاں پاتے ہی پاتے ہیں, یہاں تکلیف کی تکلیف ہے, یہ عذیت کی عذیت ہے. اے ابو الحسن دیکھیے, میری زندگی کی آخری رات ہے, آپ ہی غسل دیجیے گا, آپ ہی کفن بٹھائیے گا, آپ ہی دفن کیجیے گا, میرے جنازے میں تکلیف پہنچانے والوں کو مت بلائیے گا. اور دیکھو ابو الحسن, ہر چیز کا خیال رکھنا. ایک فطرہ تھا, دیکھو میرے بچوں میں میرے حسین کا زیادہ خیال رکھنا. حسین کو رات میں پیاس بہت لگتی ہے کہ کئی بار اٹھ کے پانی پیتا ہے. اور کہا قیامت تک ہمارے چاہنے والوں کو بالخصوص ہمارے سادات کو زہرا کا سلام کہیے گا, جس کے دروازے پر نبی سلام کرتے آتے رہے. اس بیٹی کا کیا حال ہو گیا. اور ابھی پھر جب آئے اپنے پیغمبر پر تو روایت کہتی ہے کہ زہرا تو پھر ایک مطلب میں احمد نے آواز دی, اے سلمان قریب آؤ. کہاں ہو؟ کہ بیٹھا ہوں دروازے پر, مولا بٹھا کے گئے تھے. کہ سلمان جاؤ اور حضرت کو خبر کر دو کہ نبی کی بیٹی اس دنیا میں نہیں رہی. بس آخر کی بات تو سلام ہو رہی ہے. سلمان کے دن آیا, جیسے ہی مولا علی کا بازو پکڑا کہ سب سے کام لیجیے, ایک فطرہ بنے گا یعنی مومنین فاطمہ دنیا سے رخصت ہو گئی. سلمان نے علی رشتہ کے منہ کے بل زمین پر گر پڑے. تاریخ میں 2 ہی شخصیتیں ہیں معصوم کی جو منہ کے بل گری, یا کربلا میں احمد جا رہے تھے اور پیچھے پیچھے حسین کہنے یا بنیا محل محل, اے بیٹا علی اکبر آہستہ آہستہ چلو صحیح پاک. پیچھے پیچھے اب جو آواز سنائی دی اور وہ کے دیکھا اکبر نے تو کیا دیکھا, صحیح پاک منہ کے بل زمین پر پڑا. یا وفات سیدہ کی خبر سن کے مولا علی گر پڑے منہ کے بل. سلمان نے اٹھایا, گھر کے اندر لے کے آئے, ایک فطرہ سنیے اور مجلس سلمان کرو. کہتے ام ایمن کیا ہو گیا؟ کہ ابو الحسن دنیا اجڑ گئی, بچے بھی آ رہے. اماں ام ایمن کہاں ہے بچے؟ کہ بچوں تمہاری ماں تمہارے نانا کے پاس پہنچ گئی. گھر میں پروگرام تھا, ایک فطرہ آیا علی کی زبان پر, اے فاطمہ تمہارے ساتھ قوم نے انصاف نہیں کیا, تمہارے ساتھ تمہارے نانا کی امت سے انصاف نہیں کیا. بہت ہوئے علی, بہت گریا کیا علی نے. پھر اس کے بعد کہا دیکھو فاطمہ کی وصیت تھی کہ ہمارے جنازے پر کوئی زور سے نہ روئے, کوئی زور سے گریا نہ کرے. کہ ام ایمن ہاتھ بٹا رہی تھی پانی میں اور وہی مت ہو فاطمہ کی وجہ سے کرو. ام ایمن کہتی ہے کہ میں نے مولا کو سنا کہ مولا نے کہا مت رو, زہرا کی وصیت ہے, آواز گھر کے باہر نہ جائے. اور میں حیرت ہو گئی, پھر مطلب علی کچھ دے دیتے, خود چیخ مار کے رونے لگے. اے مولا علی ہم کو آپ نے منع کیا, کیا بتاؤں میں ایمن, جب ہمارے ہاتھ زہرا کی پسلی ہو گئے اور میں نے زہرا کا چہرہ دیکھا تو میں بتاؤ کہ اللہ نے وقت فاطمہ, اللہ نے تمہارے فاطمہ, اے فاطمہ تمہارے ساتھ تمہارے نانا کی امت نے انصاف کیا. مجلس تمام ہو گئی. ایک فطرہ سنیے, چھٹے امام فرماتے ہیں کہ روز معاشر ہوگا, روز عدل ہوگا, عدل انصاف کی بھی بچے گی. ایک کرسی رکھی جائے گی, پیغمبر آگے بیٹھیں گے, ایک خاتون سامنے آئے گی, اے السلام علیکم یا رسول اللہ, کہ تم کون ہو؟ کہ میں آپ کی زوجہ شریک حیات ہوں. اے خدیجہ کیا چاہتی ہو؟ کب اتنا چاہتی ہو اتنا بتا دیجیے. ہماری زہرا کا قصور کیا تھا, ہماری فاطمہ کی غلطی کیا تھی؟ آج تو حد کا دن ہے, رسول کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے, رب جلیل حضرت سے کام لے گا. یہ خدیجہ یہ بتاؤ تم گود میں کیا لیے ہو؟ کہ اسی فاطمہ کا محسن کا لاشا لے کے آئے ہو. محسن فاطمہ کا شہید ہو گیا, میں فاطمہ کا انتقام چاہتی ہوں, فاطمہ کے ساتھ انصاف ہوگا. جب خدیجہ ہٹے گی تو تاریخ لکھتے پتا ایک دوسری خاتون آگے بڑھے گی, آواز دی السلام علیکم, آپ بتا کہ کون فاطمہ میری بیٹی تم کیسے آ گئی؟ کہ بابا میں بھی انصاف مانگ رہی ہوں. فاطمہ کیسا انصاف؟ بابا اتنا بتا دیجیے کہ میرے حسین کا کیا قصور تھا. بابا میں اپنا انتظام نہیں چاہتی. نبی آواز ہے فاطمہ یہ
بچے ہمیشہ ماں کی گود میں ہوتے ہیں. محسن کا لاچا کیوں تمہاری ماں کی گود میں تھا؟ تم نے کہ کیوں نہیں آئی؟ زہرا آواز دے اے بابا ہماری گود بھی خالی نہیں ہے، میں بھی 6 مہینے کا اور یہ اصغر لے کے آئی ہوں. اے بابا اتنا بتائیے اس بے شیر کا کیا قصور تھا، حسین کا کیا قصور تھا؟ کربلا کے وقت پہلے والے محمد والے محمد کا واسطہ صدی عبادت کو قبول فرما. تمام حاضرین مجلس کی جان والے ان کی حفاظت روزگار تمام میں اعلان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم مرضی کی حفاظت مدد سے جامع ہمارے بچوں کو صاحب علم بنا، صاحب اقتصاد بنا، واجبات دین کا پابند بنا. اس دنیا میں بھی حیات طیبہ کا فرما اور آخرت فرما. پروردگار وارث زہرا نئے زمانے کے ثبوت کا تعظیم فرما. بقیہ قبرستان کو شاد و آباد فرما. منتقم پورے حسین کے ظہور میں تعظیم فرما. دشمنان اہل بیت کو نیز گناہ فرما. ملت کو متحد فرما. ہم سب کو صاحب علم و صاحب کتاب. سورہ فاتحہ و سورہ اخلاص